अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी, मगर मरीम नवाज ने आज बता दिया इलेक्शन होने हैं या नहीं, और क्या 90 रोज में होने हैं या फिर इससे आगे भी जा सकते हैं। आइन तो वाज़ेह है मगर सियासी जमातें वाज़ेह नहीं, लिहाजा आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट मैदान में आ चुकी है। असेंबलियां टूटने से सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने तक सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क के इस्तेहकाम को इस कदर दांव पर लगा रखा है कि आइनी और इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। इंतखाबात की तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने आज समाअत की। 9 रुकनी बेंच में से 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखकर खुद को बेंच से अलग कर लिया। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत जारी रखे हुए है और कल इस केस का फैसला सुनाने का इंदिया भी दे दिया है। पीटीआई मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए डट चुकी है और इसके लिए जेल भरो तहरीक भी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद ने आज इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये किसी कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे, ना गवर्नर इलेक्शन की तारीख देता है और ना ही इलेक्शन कमीशन। देखिए, इस हुकूमत में सारे लोग जो हैं वो अदालतों के अहकामात को नहीं मान रहे और ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है। इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं, हुकूमत ने नहीं कराए, कंटेम्प्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन की डेट दें, इन्होंने नहीं दी, फिर कंटेम्प्ट में चले गए और अब यहाँ पे आके हाई कोर्ट ने मेंबर्स को बहाल किया और राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि वो मैं मेंबर्स को नहीं मानता। तो आखिर अगर अदालती निज़ाम को आपने तस्लीम ही नहीं करना तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। जबकि नून लीग की रहनुमा और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जरूर होगा मगर पहले नवाज शरीफ बेगुनाह होंगे और इमरान खान को सजा होगी, फिर इलेक्शन होगा। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले जो बेगुनाह नवाज शरीफ को कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, आपने पनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। गालिब साहब याद आ गए, वो कहते हैं ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बिल्कुल वही वाली सूरत हाल है। सियासतदानों ने अवाम का तमाशा बना दिया है। मरीम नवाज ने आज बबांगे दोहल ये डिमांड की कि पहले उनके वालिद को बाइज्जत बरी किया जाए, सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के टाइटल्स वापस दिए जाएं, फिर इंतखाबात होंगे, इमरान खान को सजा हो जाए, फॉरेन फंडिंग का केस निमट जाए, इमरान खान 200 पेशियां भुगत लें, फिर इंतखाबात होंगे। सवाल यह है कि क्या कभी किसी सियासी जमात ने यह कहा है कि पहले महंगाई कम हो जाए फिर इंतखाबात होंगे? क्या कभी किसी सियासी जमात ने यह कहा है कि पहले इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए फिर इलेक्शन होंगे? क्या कभी किसी लीडर ने यह बयान दिया है कि पहले मुल्क में तमाम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया किया जाए फिर इंतखाबात होंगे? मुल्क में दरबदर रुलने वाले बेआसरा और बेयारो मददगार अफराद को छत मिल जाए, महफूज मुस्तकबिल मिल जाए, सरमायादारों का कारोबार महफूज हो जाए, बॉर्डर महफूज हो जाए तो फिर इलेक्शन होंगे? नहीं, ऐसा कुछ कभी किसी ने नहीं कहा। बल्कि जो हुकूमत में होता है वो इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए तगोदो करता है और जो पार्लियामेंट से बाहर होता है वो मुल्क में फौरी इंतखाबात का तकाजा करता है। इलेक्शन की इसी खींचातानी में सियासतदानों ने मिलकर पार्लियामान को बेकदर कर दिया है, इदारों को तबाह कर दिया है, यहां तक कि आइन को भी बेवुकत कर दिया गया है कि आइन की तशरीह के लिए बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जाहिर है जब पार्लियामान के दरवाजे बंद होंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कोई सूरत हाल नहीं बन पाएगी, मुल्क में 10 महीनों से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होता दिखाई नहीं देगा, तो फिर फैसले अदालतों में ही होंगे, अदालतों को ही करना पड़ेंगे। यहां मुल्क में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद जैसे जमहूरी और आईनी हक का इस्तेमाल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मैदान में आ जाती है। पंजाब में हुकूमत की खींचातानी, कभी परवेज इलाही तो कभी हमजा शहबाज की कहानी का फैसला भी कोर्ट को ही करना पड़ता है। सवाल यह है कि यह आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला हो
या फिर आर्मी चीफ की एक्स्ट्रा मामला, IMF की डिमांड्स हो या फिर फैटफ का मामला, सारी सियासी जमातें एक पेज पर नजर आती हैं। मगर जब अवाम के फायदे की बात हो, मुल्की इस्तेहकाम का मरहला दरपेश हो, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल हो, इंतहा पसंदी ने अवाम का जीना दोभर कर दिया हो, महंगाई का जिन बेकाबू हो, अवाम बेबस हो, तो सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आती बल्कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए फॉर्मूले बनाती हैं, जोड़ तोड़ में मसरूफ नजर आती हैं। मौजूदा सियासी डेडलॉक गुज़श्ता 10 महीनों से जारी है। क्या इसका खात्मा मुमकिन हो पाएगा? आईनी, सियासी और इंतकामी बहरान खत्म हो सकेगा? और आज जो अदालत में पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें सीनियर सियासतदान शेख वक्कास अकरम साहब ने ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ माहिर कानून है आरिफ चौधरी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़य्यूम साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तीनों का बहुत शुक्रिया। चूंकि मैं लीगल मामला पहले डिस्कस करना चाह रही हूँ, तो आरिफ चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि आज 4 जजेस ने नोट लिखे और खुद को बेंच से अलग कर लिया। ये वही उनमें से जजेस हैं जिनके बारे में नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही थी कि खुद से अलग हो जाना चाहिए, बेहतर है। इससे केस पर कोई असर पड़ेगा या कोई पड़ सकता है असर इनके अलग होने से? बहुत शुक्रिया प्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि आज के दिन ये जो मामला अदालत में चल रहा था, ये काफ़ी सारी गैर यकीनी सूरत हाल से निकल आया और इसमें जो चीज़ें प्रिडिक्ट की जा रही थी और जो सोचा जा रहा था कि शायद इलेक्शन का मामला जो है उसे इतना ख़राब किया जाएगा कि अदालत फैसला ही ना कर सके, वो चीज़ कम अज़ कम आज ख़त्म होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों ने अपने आप को रिक्यूज़ किया, उनकी अपनी अपनी वजूह है, अपनी अपनी बैकग्राउंड है, और मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता। उसमें से सिर्फ एक बात जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के कमेंट्स हैं और उनकी जो फैसला है, जो उन्होंने नोट लिखा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये मामला तो आइन में कहीं ऐसी बात मौजूद ही नहीं है कि आइन जो है उसकी जो क्लियर कट मैंडेट है वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास अनब्रिडल्ड इख्तियार है असेंबली को डिसॉल्व करने का। और उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि क्या उन्होंने ये मामला कि क्या जी उन्होंने ये इख्तियार जो है अवाम ने क्या दिया हुआ मैंडेट जो है उसको सामने रख के किया है या नहीं किया, उसके खिलाफ किया। अवाम का मैंडेट जब चीफ मिनिस्टर के इंतखाब में मुंतकिल होता है तो वो चीफ मिनिस्टर जो है उसके पास ये इख्तियार आ जाता है और वही आईन ही उसे ये इख्तियार देता है आर्टिकल 112 में कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। ये बात पहले तय हो गई। और दूसरी बात ये मैं समझता हूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जिस अंदाज में इस चीज को टेकअप किया और जजेस की जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, मैं समझता हूं उन्हें ऑब्जर्वेशंस को हमें ज्यादा सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फैसला एक बात हमें हौसला हो रहा है कि इसको वो बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और वही अहमियत जो इस वक्त पाकिस्तान में इसे दी जानी चाहिए थी रियासत की सतह पे, वो अदालत जो है वो काम कर रही है। लेकिन एक बात जो अभी आपने मरियम नवाज साहिबा का क्लिप दिखाया, इससे पहले मरियम नवाज ने जो तकरीर की, मैं सवाल ये करता हूं आइन के मामूली एक तालिब इल्म के तौर पर कि ये जो मरियम नवाज ये कह रही है कि जनाब पहले ये होगा, पहले ये होगा, फिर इंतखाब होगा। मरियम नवाज इस मुल्क में वायसराय है या मरियम नवाज साहबा ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर बादशाहत कायम हो गई है, मोनार्की कायम हो गई है और मरियम नवाज साहबा के पास ये इख्तियार है कि वो हुक्म दे रही है कि अदालत सबसे पहले तो ये आप करें ना, उसके बाद ये करें। ये ऐसा कहने का किसी को इख्तियार नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम हक पर जानब है, अपना हक रखते हैं। लेकिन आरिफ साहब आप भी समझते हैं कि कोर्ट को ये पेचीदगियां भी समझनी होंगी, चूंकि बेंच बैठा हुआ है तो बहुत सारे मामला कोर्ट देख रहा होगा। ये नहीं समझते आपके ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट ना हो कि आइंदा कोई भी हुकूमत आए और कोई भी हुकूमत किसी की भी वहां पर तोड़ दे, तो उस चीज को भी तो देखना होगा ना, उस चीज की भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। परवाह मैं आपको ये मामला इस वक्त अदालत के सामने है नहीं, उसकी वजह ये मामला पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट फैसला करे कि क्या ये इख्तियार असेंबली तोड़ने का जो है ये इस तरह बेहदो निहायत हो सकता है या नहीं हो सकता। ये अदालत के पास तो मामला ही नहीं है। अदालत के पास तो एक आईनी प्रोविजन मौजूद है और जो सारे आइन में सबसे ज्यादा है कि किसी शख्स के पास उस आईनी मैंडेट से हटके एक दिन आगे हुकूमत करने का इख्तियार नहीं है। और जो लोग उसे ड्रैग करना चाहते हैं और नहीं आगे इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, या इनकी तशरीह का तो मसला ही नहीं है। ठीक है वासिक क़य्यूम, आप इस आज की जो हैपनिंग हुई है, पूरा दिन देखा है हम लोगों ने,
آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 4 ججز بینچ سے الگ ہوئے ہیں، اختلافی نوٹس بھی لکھے گئے ہیں، وہ بھی ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں، یہ کسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی حق میں ہے؟ کیونکہ ان کا نیریٹو بھی بڑا واضح تھا کہ فلاں ججز جو ہیں وہ خود الگ ہو جائیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان کے حق میں بہتر گیا ہے، آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آ جائے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، فیصلہ آ جائے، اور فیصلے کو کرتے وقت یقیناً جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کے بارے میں بڑا اہم بیان دیا چیف جسٹس نے کہ اس بار عوام نے نہیں، عوام میں سے کسی نے نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی میں سے نہیں، بلکہ جو عدالت کا دروازہ ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے کھڑکا ہے۔ آپ اس کا پچھلی ایپیسوڈ دیکھ لیں کیا ہے، پچھلی ایپیسوڈ یہ ہے کہ آپ فیڈرل کا تو چلو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جمہوریت ہے تو جمہور کے پاس جائیں، فیصلہ کرائیں اور مینڈیٹ لے کے آئیں اور کام کریں۔ اس سے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی 2 اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا، نہ اف اینڈ بٹس اس میں ہے ہی نہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں گورنر نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، اب اس کو کان کو کبھی یہاں سے گھمایا جا رہا ہے کبھی وہاں سے گھمایا جا رہا ہے کہ اس نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، سمپل بات ہے، 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور جب 1.5 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور آپ کے پاس ریمیننگ ڈیز اتنے کم ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس میں عدالت نہیں بلائے گی، آپ کا سو موٹو ایکشن نہیں لے گی، کس کا کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اور میں حیران اس بات کے پر، چلیں ٹھیک ہے، میری بھی تو ایز اے پاکستانی شہری جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ میرے لیے بھی تو ہے، میں ایز اے شہری یہ پوچھتا ہوں، وہ بات چلی گی، وہ بات پہلے دن پہ چلی گی کہ کیا اسمبلیوں کو ڈیزالو صحیح کیا گیا؟ یہ کو بات ہے بھائی، آپ چیف منسٹر، ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہے ووٹ آف کانفیڈنس پوری کر کے، تو ہم نے کوئی ڈکا چھپا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور وہ مینڈیٹ موجود تھا اس کے پاس، ایک بندہ بھی ہمارا نہ ہوتا تو ہمارا تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں پورا ہو رہا تھا۔ سب لوگوں کا سٹینڈ کرنا، یہ ول بن جاتی ہے، تمام ہمارے جو ایم پی ایس تھے کہ ہم لوگ تیار ہیں چاہے آپ اس کو ڈیزالو کر دیں، تو اس بات کو تو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مختصر بات اگر آپ مجھے کہیں گے کنکلوڈ کرنے کو، یہ فیصلہ آ جائے گا تو اس فیصلے میں پاکستان کے عوام کے لیے خیر و برکت ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کل عدالت جو بھی فیصلہ لے گی، جمہوریت میں کل عدالت جو بھی فیصلہ دے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کو پورے دل کے ساتھ منظور ہوگا، خواہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چلے ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں فیصلے کے اوپر نا جی، فیصلے کے اوپر یقیناً جو گریوڈ ہوگا وہ اپنے بیان دے گا، جس کے حق میں ہوگا وہ اپنے بیان دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اپنی سوچ رکھتی ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی حوالہ دے کے دے گا، لیکن پھر فیصلہ تسلیم ضرور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک جو آپ کی ہائر کورٹ ہے پاکستان، آپ کی سپریم کورٹ ہے پاکستان، اس کا فیصلہ آ گیا تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا نا، دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ آنے کے بعد اب یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ وہ پہلے دن پہ چلے گئے۔ اگر پہلے دن میں دیکھیں، اگر وہ آئین کی تشریح کرتے، کیونکہ میں اور آپ تو کر نہیں رہے، اور اگر کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے کہ جس سے وہ فی الفور پورا جو پروسیجر ہے اسی کو ہی ریوائیو کر دے، اسی کو ریورسل کر دے، تو پھر کیا آپ کو یہ قبول ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ وہی بات ہے کہ آج کا دن گزر گیا، کیا اگلے دن سورج بھی نکل آئے گا، لیکن تاریخ یہ نہیں رہے گی۔ میری بات کو سمجھے، بلیک اینڈ وائٹ میں یہ منشن ہے بھائی کہ وہ جو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی توڑی ہیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو میرے نزدیک تو الیکشن جو ہے وہ ملنا 90 دن میں الیکشن اس کا حال ہے، آگے کورٹ کی اپنی مرضی ہے، یقیناً میٹر سب جوڈیس سے کل فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے عارف صاحب، ٹھیک ہے انہوں نے اسمبلی توڑی ہے اور کسی طور بھی یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل توڑی ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، ایز پر واسع کے صحیح کہ کانسٹیٹیوشنل لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہے، آئینی اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ مدعا اٹھایا جا سکتا ہے یا جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس پہ غور و خوض کر سکتی ہے کہ کیا اسمبلی واپس بحال؟ کوئی چانسز ہیں؟ چلے میں ایسے پوچھ لیتی ہوں، کیونکہ رائٹس نہیں تھے، کوئی افراتفری کی سچویشن نہیں تھی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں تھا۔ اس کے 0% چانسز ہیں، 0% چانسز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے اتنی کلیئر ہے کہ جن کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی توڑنے کا اختیار آج کے دن تک صرف چیف منسٹر کے پاس ہے، اور اس کے اس حق کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی اور کوئی کلوگ نہیں لگایا گیا کہ جناب اس صورت میں وہ توڑے گا اور اس صورت میں نہیں توڑ سکتا۔ آج کی آپ نے آبزرویشن بھی کورٹ کی دیکھی کہ گورنر کے پاس باقی معاملات میں وہ سبری جاتی ہے، وہ واپس بھیجتا ہے،
پھر دوبارہ جاتی ہے تو پھر ایک خاص وقت میں منظور ہو جاتی ہے، لا بن جاتی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے لیے گورنر کے پاس سمری جانا ضروری نہیں۔ گورنر کے پاس اگر گئی ہے تو اسے 48 آورز کے درمیان یا تو وہ سائن کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا، اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں بھی کرتا، ایسنس نہیں بھی دیتا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، تحلیل ہو جائے گی، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر فرض کرو اس پرپوزیشن پہ آ جاتے جو آپ نے فرمایا کہ جی اسمبلی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، تو اگلے لمحے پھر وہی چیف منسٹر بھی تو بحال ہوگا، اور وہ چیف منسٹر پھر اس کو ڈیزالو کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور کورٹس کبھی ویکیوم میں فیصلے نہیں کرتی، بحران پیدا نہیں کرتی۔ کورٹس بیسیکلی جو بحرانی کیفیت ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس وقت معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے۔ ایک سیکنڈ جی جی جسٹس، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اسمبلی ڈیزالو ہونے کا معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکا ہے۔ اب معاملہ 1 پوائنٹ ہے کہ کیا یہ اختیار 3 کو انہوں نے کہا، لیکن 3 مل کے ایک ہی پوائنٹ بنتا ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے ڈیٹ دینے کا، الیکشن 90 دن کے اندر دینے کا۔ اس معاملے میں یہ بھی ایک کرونالوجیکل آرڈر میں آیا کہ سب سے پہلے گورنر، اس کے پاس، اور پھر جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے۔ اور اگر یہ سارے یہ کام نہ کرے تو اس کے بعد پریزیڈنٹ جو آپ کا آئینی سربراہ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ کنسلٹیشن کرے۔ اس نے کنسلٹیشن والا سارا طریقہ کار استعمال کیا۔ جب ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ اپنے آئینی سربراہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے کنسلٹیشن کے لیے، اور انہوں نے کنسلٹیشن کے لیے انوائٹ کر لیا، تو فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ کنسلٹیشن سمجھی جائے گی کہ انہوں نے they didn't choose to go to the president. So president نے اپنا وہ رائٹ استعمال کرتے ہوئے بالکل جنرل الیکشنز کے لیے یہ وہ پرویژن مجھے جو ہے نا وہ قانون کے اندر ہے۔ بالکل جو میری تشریح کرتے ہیں نا پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میڈم بریک لے لیں، مجھے جو ہے وہ یہاں سے پٹ کرنا ہے کیونکہ بہت ساری لیگل ایشوز اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم کب آئین کی پیچیدگیوں سے باہر نکلیں گے، کب کلیئر ہیڈڈ ہوں گے، کب ہمیں پتا ہوگا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے والا ہے تو اس سے گورنر حلف لے گا، ایسا نہیں ہوگا جیسے حمزہ شہباز شریف کے ٹائم پہ ہوا تھا، اور پھر بلیغ الرحمان صاحب آ جاتے ہیں تو پھر صدر نہیں لے رہے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہم کب باہر نکلیں گے، کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کب کریں گے ہم، یا کلیئر ہیڈڈ کب ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ آئین لکھا گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین بڑے ہی پازیٹیو لوگوں نے لکھا تھا، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں جا کے سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈران اس آئین کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس قسم کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن سائلنٹ ہے وہاں پہ ایک نیا کرائسس ہے، جہاں پہ کلیئرٹی ہے وہاں پہ انٹرپریٹیشن کے ایشوز ہیں، اور obviously سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی تشریح عدالت ہے اور وہ کرتی ہے۔ جو آپ نے کہا یہ کب ہوں گے کلیئر ہیڈڈ، جب تک اس آئین سے یہ اپنا سیاسی فائدہ اور وہ موقع جو ہے جس سے ان کو فائدہ ہو وہ نکلتا دیکھتے رہیں گے، یہ سیاسی جماعتیں کبھی بھی کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیتیں صاف ہو جائیں گی، اور عوام اور سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کلیئرٹی کر لیں اپنے ذہن میں کہ یہ پہلے ہیں، تو پھر باقی چیزیں بھی آسانی سے بہتر ہو جائیں گی اور اگلی کلیئرٹیز کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور آئین کے سائلنس کو بہت سی جگہوں پر اپنے حق میں ہر پارٹی استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب تک وہ مفاد اٹھا نہیں لیتے تب تک اس کو اس طریقے سے منور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو میں مستقبل میں اس پہ کوئی نہ کلیئرٹی دیکھتا ہوں نہ کوئی اینڈ دیکھتا ہوں۔ ہاں چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرپریٹیشنز بھی دیں اور چیزوں کو کلیئر کر دیں، تاکہ اس کے بعد ایک راستہ جو ہے وہ آنے والوں کے لیے بھی بن جائے اور ان کے لیے بھی سامنے شامل ہو جائے۔ نہیں، اس میں ہم سیاستدانوں کو ہی صرف الزام ٹھہرا سکتے ہیں ان پہ ہی، کہ اور بھی اس میں قوتیں یا طاقتیں ملوث ہیں جو مبہم رکھتی ہیں ہر چیز کو؟ دیکھیں یہ اب رواج بن گیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا اور فلانے کو کہنا،
آج آ کے بینیفیشری یہ ساری گیم کے ہوتے سیاستدان ہیں. MNA کس نے بننا ہے؟ سیاستدان. وزیر اعظم کس نے بننا ہے؟ سیاستدان نے. وزیر اعلیٰ کس نے بننا ہے؟ سیاستدان نے. اب اگر یہ الو بن کے یہاں بیٹھ جائے اور کہہ نہیں جی ہمیں تو پیچھے سے کوئی بنوا رہا ہے اور کسی کا ہاتھ ہے یہ ہے وہ ہے, آپ الٹیمیٹ بینیفیشری ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الزام بھی ہمیں آپ کو ہی دینا ہے. آپ انسان بن تو آپ سیکریفائز کر دیں اپنا جو ہے, باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑ جائے گی. آپ وہ کہتے ہیں نا جی وہ نو کسٹمر نو بزنس, اللہ اللہ تے خیر صلاح. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب, میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک چھوٹا سا جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کر لیتی. انہوں نے نوٹ میں لکھا ہے کہ لہٰذا اس عدالت کی جانب سے موجودہ درخواستوں کی کارروائی کے دوران کوئی بھی ریمارکس یا اخذ کیا گیا بیان دینا نہ صرف متعلقہ ہائی کورٹس میں زیر التوا مذکورہ اپیلوں میں فریقین کے متنازع دعووں کو متاثر کرے گا, بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے درجہ بندی کے عدالتی ڈومین کو مجروح کرے گا جیسے کہ آئین کے تحت کہا گیا ہے. تو یہ جو آلریڈی کیس ہے یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ از خود نوٹس لے لیا گیا یا تھوڑا ویٹ کیا جا سکتا تھا اس پر؟ میں آپ کے سامنے کوئی تقریباً 10 کیس گنوا سکتا ہوں جس میں معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور سپریم کورٹ نے جورسڈکشن لے لی, اور وہ معاملہ جو تھا وہ فنڈامنٹل رائٹس کا تھا اور وہ انوالو کر رہا تھا لا کو, یعنی اور پبلک انٹرسٹ کا تھا وہ معاملہ. یہاں معاملہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دن ایک ایک کاؤنٹ ہو رہا ہے جس طرح جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ گھڑی ٹک 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 کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 ڈیز جو کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ ہے وہ 90 ڈیز سے اگر آگے چلا جاتا ہے تو اتنی بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ ایفیکٹو نہیں رہتی, یہ قانونی ان کی حیثیت آئینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے علاوہ آئین میں کوئی تشریح یا کوئی وضاحت یا کوئی مینڈیٹ ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وزنی نہیں ہے کہ کچھ آلریڈی سپریم کو ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلے کیے اور وہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس لیے ایسے معاملے میں سپریم کورٹ اس سے زیادہ پبلک امپورٹنس کا اور فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ دو صوبے جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے ہیں, سب سے بڑے تو خیر نہ صحیح لیکن پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے اور اتنے لوگ ہیں, وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں اور وہاں اب ویکیوم ہے. تو ویکیوم جو ہے وہ آئین نے پر کرنا ہے اور آئین نے ویکیوم کو پر کرنے کے لیے ٹائم فریم ورک دیا ہوا ہے. اگر وہ ٹائم فریم ورک پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اور سپریم کورٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی تو پھر سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) پہ کسی اور معاملے میں اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرنا مانی دارت. ہر شخص کہے گا کہ جب آئین ختم ہو رہا تھا اور یعنی اس وقت عدالت کی ضرورت تھی کہ عدالت مداخلت کرتی, عدالت نے اس وقت اپنا رول نہیں پلے کیا. اور ایک اور بات کہ جتنا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 190 نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 190 ہے کہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو یا آپ کے ایک چپڑاسی سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف تک سب کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ اس کے کیے گئے فیصلے کو پر عمل درآمد کرائیں. یہ اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا نوٹس, اور پلس یہ ہے کہ یہ سوو موٹو ہی نہیں ہے, اس میں دونوں صوبائی اسمبلیوں کے سابق سپیکر جو ہے وہ بھی پارٹی ہے, اس میں آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی پارٹی ہے, اس میں بار کونسل بھی پارٹیز ہے, اس میں سارے وہ لوگ جو سینسٹیو ہے اس معاملے میں انہوں نے کہا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے یہ نوٹس لیا ہے. پلس جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا کیئر ٹیکرز کا 2 جج صاحبان کے پاس, تو انہوں نے اپنا نوٹ لکھا کہ جناب اس پہ کہاں سے جورسڈکشن دی جائے, اور یہ کوئی انہونی نہیں, اس سے پہلے ایسے ہوتا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے عین مطابق سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن بینگ پاکستانی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہر بار کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے اور پھر ہر بار ہم کورٹ کی طرف بھاگتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم اتنے سمجھدار تو ہیں ماشاءاللہ, کافی دیر سے سیاست کر رہے ہیں. تو وہی بات آ گئی ہے جیسے کہ وقاص صاحب نے فرمایا کہ اپنے طور طریقے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واسق, آپ لوگ الیکشن کے لیے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر چکے ہوئے ہیں,
اگر کل آپ کو سپریم کورٹ الیکشن کی ڈیٹ دے دیتی ہے یا پابند کر دیتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ اب الیکشن فلاں تاریخ کو کرائیں اور کروانے پڑیں گے، حکومت کو پابند کر دیتی ہے، پھر آپ اس جیل بھرو تحریک کا کیا کریں گے؟ یقیناً جی جیل بھرو تحریک جو اس کا مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں الیکشن ہو اور ایٹ لیسٹ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے ہمارے 2 صوبوں میں اس کا بر وقت الیکشن ہو 90 ڈیز میں، اور اس کی وجہ سے ہم نے شروع کی۔ سیکنڈ جو ہمارا مقصد تھا جیل بھرو تحریک کا کہ رات کی روشنی میں لوگوں کو گرفتار کرنے کا جو خوف پھیلایا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، اور سو کالڈ جو کیئر ٹیکر بھی لگا وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی بائسڈ کیئر ٹیکر تھا، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی اور وجوہات کی بنا کے اوپر کی تھی، اور آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں ان بائسڈ لوگوں کو لگائیں گے، کنٹروورشل لوگوں کو نہیں لگائیں گے۔ بٹ ان سب کے نتیجہ دن ہوا کیا، جب ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، رات کو کیا گیا، خوف و ہراس پھیلایا جائے اور کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے دبایا جائے، سنب کیا جائے ان سب کو کہ پھر کئی الیکشن کا ماحول بنے تو پھر اترا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے الیکشن میں اترنے کا، اس کا چھوٹا موٹا اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو یہ جو راجن پور کا الیکشن ہوا اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو ہم نے پھر یہ تحریک شروع کی کہ اگر آپ لوگوں کو جیل بھرنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، ہم دن کی روشنی کے اندر جیل بھرتے آ جاؤ، ہم اپنے کارکنان کے قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایگزامپل ہے راجن پور والا الیکشن کہ آپ لوگ جس الیکشن کمیشن کو پر تحفظات شو کرتے ہیں اسی کے انڈر یہ الیکشن ہوا ہے اور وہ آپ لوگ جیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ جہاں پر ہماری لیڈ 50,000 بنتی ہے الیکشن کمیشن کی بائسڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پر 20,000 کی لیڈ آئی ہو۔ پھر دیکھیں فروا اگین میری بات سن لینا، آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں، چلو میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں الیکشن جیت گیا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میری لیڈ زیادہ بنتی تھی اگر آپ کا الیکشن صحیح ہوتا۔ کتنے جھگڑے ہوئے، کتنے ٹھپے لگے، کتنے جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں جس کے پاس اس پورے آپ سمجھے کہ جو اختیارات ہوتے ہیں نا، مجسٹریٹ کے اختیارات رکھ کے بیٹھتا ہے پریزائڈنگ آفیسر اس پریمیسز کے اندر جو آپ کا پولنگ سٹیشن ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر ہمیں کیا دقت محسوس ہوئی؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ کوئی کیمرہ لے کے جا رہا ہو، پولیس والے منہ اٹھا کے آگے کھڑے ہو جاتے، ان کو تنگ کرتے۔ پھر آپ کا سندھ میں جو بائی الیکشن ہوئے اور جو آپ کا لوکل باڈی الیکشن ہوئے وہ آپ نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جو لوگ سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ کیا باتیں کریں، یوں کاغذ پکڑے ٹھک 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 ٹھپے لگ رہے ہیں، ہم نے جی اپنا فرض پورا کر دیا ہے تو یہ ہم نے پوری جماعت کو ووٹیں دے دی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے پڑوس میں 800 ملین لوگ رہتے ہیں، ان کا الیکشن ہو سکتا ہے، کوئی اتنا شور شرابہ نہیں مچتا۔ صرف اس ملک میں شور شرابہ مچا ہوا ہے کہ یہاں پر الیکشن صحیح نہیں ہو سکتا، اور اگر الیکشن صحیح نہیں ہو سکتا جو پری ریکوزٹ ہے آپ کی جمہوریت کا، تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہاں پر ایسے بھی نہیں نا آئی ایم ایف کو بلا رہے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کو بھگانے کے لیے لیٹر بھی لکھے جائیں دونوں وزراء خزانہ کی طرف سے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرا خیال سے ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملکی سیاست میں ایسا لگتا ہے کہ ہر جماعت جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیخ وقاص صاحب، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بہت سارے زمانے آپ نے دیکھی ہیں، آپ نے بھی جو ہے وہ حکومت دیکھی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں آج جتنی وضاحتیں عدلیہ کو دینی پڑتی ہیں یا ججز صاحبان کو دینی پڑ رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ یا نمائندوں کو دینی پڑ رہی ہیں، آپ نے آج سے پہلے اتنا کیوس، اتنی وضاحتیں کبھی دیکھی تھی؟ نہیں، آج سے پہلے یہ ماحول کبھی بھی نہیں تھا، اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، کیونکہ بہت سی نئی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں جو آج سے پہلے اس ملک کی سیاست میں یا عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ جیسے آپ نے پہلے کہا نا، کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاکشنز کیا ہوں گے، ریاکشنز گیج کیسے کیے جائیں گے، ان کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ یہ جو ہوتا ہے اس قسم کا ماحول دو دھاری تلوار ہوتا ہے، یا تو چیزیں بالکل گڑبڑ ہو کے خراب ہو کے ریزالو ہو جاتی ہے اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتی ہے، یا پھر اس قسم کا کنفیوژن جو ہے وہ چیزوں کو اور تنزلی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں فکسیبل بھی نہیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اس طرف چلیں اور نئے ریاکشنز اور نئی صفائیاں۔ نیریٹیوز کی آپ نے بات کی ہے، نیریٹیو تو بیسیکلی بنتے ہیں پارٹیوں کی طرف سے۔ عمران خان صاحب نے ایک نیریٹیو جو ہے وہ دیا، لوگوں نے وہ نیریٹیو بائی کر لیا، لوگوں نے اس کو مان لیا۔ اب عمران خان صاحب کے مخالف جماعتیں پچھلے کئی عرصے سے ایک کاؤنٹر نیریٹیو کی تلاش میں ہیں،
इसलिए उनकी कोई पजीराई नहीं हो रही क्योंकि उनके पास काउंटर नैरेटिव नहीं है। मैंने अब जाके पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान देखा है कि पीडीएम की जमातें जो है वो अब अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना के अब इमरान खान के खिलाफ कोई नैरेटिव तलाश करेंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर आप अदलिया को बुरा भला कहेंगे या आप फौज को बुरा भला कहेंगे तो उससे इमरान खान के खिलाफ आपको कोई नैरेटिव नहीं मिलेगा, इससे आपका अपना नुकसान होगा। देखें ना, आप आए बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आपका मतलब एतमाद उनकी मदद से हुआ, उनके धड़े आपने तोड़ लिए सर। अब आप बैठे उनके साथ है और बयानिए भी उनके खिलाफ, उन्हीं के जर्नैलों को बुरा भला भी कह रहे हैं। कभी फैज हमीद को ले लेते हैं, कभी बाजवा साहब को ले लेते हैं। वो तो खान साहब भी बाजवा साहब ने मगर पे ने तो तुसी भी, ये लोग पागल हैं कोई? लोग जो मतलब है कि शाम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके टीवी चैनल्स पे ये मुबाइसे देखते हैं, लोग को पागल बेवकूफ नहीं है। तो अगर आप कोई बयानिया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगता है बाजवा साहब के पीछे सिर्फ खान साहब पड़े हुए हैं? देखें जी, ये तो शरीके वाली लड़ाई है। बात यह है कि नून लीग वाले भी अंदर से बाजवा साहब को समझते हैं कसूरवार, और वो क्योंकि फौज की मदद से अब आगे बैठ गए थे एस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए खुल के नहीं बोल सकते। मगर टॉक शो में मैं नोट कर रहा हूँ 3 महीने से, जहां नून लीग को मौका मिलता है फौज में वो भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। मरियम बीबी के आप जुलूस जलसे देख लें, अब मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू देख लें, उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ क्या गुफ्तगू की थी गुजरावाला जलसे के अंदर, 18 दफा नाम आ रहा था। सो ये माफ कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, सारे बेनिफिशरी है एस्टेब्लिशमेंट के, और एस्टेब्लिशमेंट को माफी कोई भी नहीं दे रहा। अब फिर मदद भी मांगनी होती है तो फिर भी उनसे मांगते हैं, फिर जिसले गंदे हो जाते हैं फिर रोंदे भी उन्होंने ही। सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बयानिया एक ही इमरान खान के खिलाफ चल सकता है, क्योंकि इमरान खान का बयानिया तो चल रहा है इस वक्त। उसके खिलाफ बयानिया आप कैसे चला सकते हैं? वो आप तभी चला सकते हैं जब आपकी हुकूमत, आपके चचा जान, आपके निगरान वजीर आला ये सब महंगाई नीचे ले आए, बिजली की कीमतें नीचे ले आए, ये पेट्रोल की कीमतें नीचे लेके आ जाए। मुझे आज कोई बता रहा था, मैं आज अपने हल्के में था, कि वो जो बच्चों का जो बिल्कुल नौजैदा बच्चों के लिए कोई दूध होता है जो वो डॉक्टर 100 रुपए का डिब्बा था, आज 1 महीने के अंदर अंदर 2200 रुपए का डिब्बा हो गया। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, घी कहाँ पहुंच गया है, मुर्गी कहाँ पहुंच गई है। आप ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी की हुकूमत वो महंगाई दिन ब दिन बढ़ा रही है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ नैरेटिव अगेंस्ट ऑपोजिशन। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बिल्कुल। तो भाई आप ये महंगाई आपका कोई नैरेटिव नहीं बिकने देगी। आप अदलिया को गालियां, आप एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालें, कोई तुम्हारी गाल नहीं सुनेगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पीडीएम जब बाहर थी और इसके अंदर एक बात मैं ऐड करूं जी वासिक, मैं इसमें एक बात ऐड करूं। जी जी अच्छा, मेरी बात सुने। आपको याद है कि इनको लाने की वजह क्या बनी थी? एक ही नैरेटिव था कि खान साहब से इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही, और इन्होंने कहा कि हमारे पास मास्टरपीस मौजूद है, हम इन सबको मिला के इकोनॉमी चलाएंगे। जब इकोनॉमी इनको हीट का मालूम नहीं था और इकोनॉमी जब नहीं संभाली गई, तो फिर अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं बिकॉज इनका नैरेटिव नहीं बन रहा। वो जो बात कर रहे हैं ना कि आप ये सेटल्ड कैसे होगी, ये डस्ट जो इतनी बन गई है, अब एक बंदा घर में भूखा बैठा है, उसको आपके हम तुर्की की बड़ी मदद करके आगे, तुर्की की मदद करके आगे, मैं भूखा बैठा हूं, मेरे बच्चे भूखे बैठे, मैं तुर्की की मदद को क्या कर रहा हूं भाई? हेलो जी हाँ जी वासिक, वो तो कहते हैं कि ये आप लोगों ने किया है, आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोग आईएमएफ के साथ। अच्छा चलो ठीक है ना, मैंने कह दिया, अच्छा सुन लो ना, मैंने कह दिया, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कह दिया, मैंने कर दिया। जमहूरियत है, जमहूर के पास जाओ फैसला करा लो। भाई कमरे में नहीं होगा ना फैसला, ये इलेक्शन की बात होनी है, ये मेरी और आपकी जिद ही नहीं है। मैं तो यही कहूंगा मेरे से अच्छा कोई भी नहीं, आप ये कहेंगे आपसे अच्छा कोई भी नहीं। लेकिन हमें इंटरनेशनली मदद तो करनी चाहिए ना। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई, आपने टर्की वाली एग्जांपल क्यों? आप मेरी बात नहीं समझी। तुर्की की मदद से मुराद ये कि वो वहां से आए ना, तुर्की ने हमारा बड़ा तारीफ कर दी कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। जो अपने मुल्क में भूखा मर रहा है उसने आपको वोट देनी है, उसके लिए क्या किया है भाई? तुर्की एक मिसालन मैंने आपसे बात की कि अगर आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनली हम बड़ी अब ये एग्रीमेंट्स करके आ गए, आप सी पैक की बात करें, आप किसी मुल्क से एड की बात करें, आईएमएफ की बात, जिसकी बात करनी है करें, जब तक भूखे को रोटी नहीं मिल रही वो आपका नैरेटिव बाय नहीं करेगा, वो आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। ये है सारी बात। ठीक है, मुझे नहीं है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आरिफ चौधरी साहब से ये सवाल करेंगे कि जो नैरेटिव अदलिया के खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है या किया जा चुका है, उसका फायदा और नुकसान कैसे हो सकता है। एक ब्रेक के बाद
عارف چودھری صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جب بینچ بنا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ شروع سے یہ متنازع ہو گیا کچھ ججز کی آڈیوز کی وجہ سے اور نون لیگ کا ایک موقف سامنے آ گیا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اب تو خیر وہ نہیں ہے, لیکن ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کیونکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو پیونی جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان سے جو ہے ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آیا وہ شامل ہونا چاہتے ہیں بینچ میں یا نہیں ہونا چاہتے. آپ نہیں سمجھتے کہ سینئر ججز کو شامل ہونا چاہیے, اور کیا کل جو سماعت ہوگی کہ جس کو وائنڈ اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, لیکن اس سب کچھ کے لیے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو سپریم کورٹ رولز ہیں جو ابھی گورن کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن آف بینچز کو, اس میں یہ ہے کہ اختیار کلہم چیف جسٹس کے پاس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اس میں بٹھائیں, جس کو نہ چاہیں نہ بٹھائیں. اب یہ بات تو واقعی ایسی ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہ جس طرف اشارہ وقاص اکرم صاحب نے کیا تھا, اب ہم سارے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیانیوں کی بنیاد پر چل رہا ہے, اور بیانیہ جو ہوتا ہے وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. ریاستیں چلتی ہیں نظریوں کے اوپر, اور نظریہ جو ہوتا ہے وہ لمبی اننگز کھیلنے کے لیے ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے انہی بیانیوں کی وجہ سے ڈویژن ہو چکی ہے, اور ڈویژن اس حد تک ہو چکی ہے, شارپ اسے پولرائزیشن کہتے ہیں, کہ تمام ادارے جو ہیں ان کے اندر یکسوئی جو ایک وحدت تھی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر سپریم کورٹ ہے تو اس کا مطلب, یعنی عدلیہ جب آپ کہتے تھے تو اس کا مطلب سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور ایک پیج, ایک طرح کی سوچ. اب وہ معاملہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اب کہتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ جس کا ایک نظریہ اور ایک پاکستان اور ایک پاکستان کی وحدت اور اس کی ضمانت. تو اب معاملات یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ دو ڈویژن اتنی شارپ نظر آ رہی ہے کہ ہر شخص جو ہے ان اداروں کے اندر وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو رن کرنا چاہتا ہے, اپنی مرضی سے چیزوں کو چلانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو فیصلے بازی کے اگر آپ دیکھیں تو دو طرح کے فیصلے نظر آئے. ایک وہ فیصلے تھے جسے کچھ لوگوں نے پسند کیا اور کچھ نے ناپسند کیا, اور واضح وجوہ موجود تھی اس پہ. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ فیصلہ کرنے والے کی رائے کا نہ پتہ چلے. اب جس طرح یہ دو چیزیں آئی, آپ نے دیکھا کہ اطہر بن اللہ صاحب کا فیصلہ, اس سے پہلے اطہر بن اللہ صاحب کے چیف جو فیصلے تھے نواز شریف کے معاملے میں وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہیں. اسی طرح یعنی انکریڈیشن جو ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی. بالکل یعنی آئین ایک ہے لیکن اس کا جو فیصلے ہیں وہ مختلف ہیں, اور یہ ظاہر ہے بہت سارے ہلکے بات کرتے ہیں شیخ صاحب, لیکن مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو ایپیسوڈ چل رہا ہے اس کو آپ وائنڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کل کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر ڈیٹ آ جاتی ہے تو حکومت کو کرا دینے چاہیے الیکشن؟ دیکھیں جی, اگر تو ڈیٹ آ جاتی ہے اور کل کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جس پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کرائیں, تو حکومت کو کرانے پڑیں گے. کرا دینے والی بات تو ہے ہی نہیں. حکومت وہیں سے وسائل پیدا کرے گی. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت حکومت اپنے ایم این ایز کو ہر حلقے میں 50-50 کروڑ اور 1.5 ارب روپے تک کا ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہی ہے. اگر یہ پیسے بھی تک کتوں آ ہی رہے نا, یہاں پہ سرکار کا کاروبار بھی چل رہا ہے, یہاں پہ بہت سے ایسے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے مگر چل رہے ہیں. جب سرکار کو ڈیٹ دے دی جائے گی اور سپریم کورٹ تشریح کر دیتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے, انہوں نے الیکشن کرانے پڑیں گے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جائے گی. مگر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس میں کوئی درمیانہ راستہ نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو وکیل اب زیادہ بتا سکتے ہیں کہ اسمبلیاں کیا اس سارے سو موٹو کے دوران یہ کوشچن پہ کتنا پریس کیا جا سکتا ہے کہ کیوں نہ یہ دونوں اسمبلیاں بحال کر دی جائے تاکہ الیکشن سے بھی بچ جائے. دیکھیں نا, اس ملک میں آپ اگر یہ چاہیں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنا ہے اور ڈیموکریسی رکھنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یا کانسٹیٹیوشن رکھو یا پھر مارشل لاء لگوا چھوڑو. دونوں ہی اپنی پیور فارم میں ہوں تو ٹھیک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں شوق نا ایک ٹائم میں نہیں پورے ہو سکتے. بالکل نہیں ہو سکتا. واسق, میرے پاس وقت کی کمی ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کے لوگ جو جیل گئے ہوئے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ لوگ تو باہر نہیں آئیں گے, تو آپ لوگوں نے نقصان نہیں پہنچا دی اپنے نیریٹو کے ساتھ؟ نہیں, قربانی تو دینی ہوتی ہے, اور یقیناً
اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے تو جو بھی اپنے ہمارے ساتھی کیے ان کی تو ہم نے ریٹ بھی نہیں کی, وہ ڈیٹینشن پہ گئے, لوگوں کو ملنے کے لیے بھیجے, اور ہم نے نہیں کی بیکاز ہماری اسٹرگل. کیا فیصلہ قبول ہوگا کل جو بھی آئے گا؟ یقیناً سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ تو سننا پڑے گا اور سب کو سننا پڑے گا. ٹھیک ہے, واسق ہمارے ساتھ موجود تھے, عارف چودھری صاحب موجود تھے, شیخ وقاص اکرم صاحب موجود تھے, تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ سیاست ہے اور سیاست کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں, کل آپ کچھ اور دیکھیں گے, لیکن البتہ عوام کے رنگ اس وقت اڑے ہوئے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.